خود ایک نضر بن حارث ایک شخص تھا، یہ بڑا خبیث النفس تھا، اتنا بڑا خبیث تھا کہ یہ ایران کا ایک شہر ہے ہیرا، وہاں گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے ایران کے بادشاہوں کی، کاہنوں کی، بہادروں کی، پہلوانوں کی، رستموں کی کہانیاں سنی اور ان کو یاد کیا، اور چند کتابیں لے کر وہاں سے یہ مکہ آیا۔ اور اس کا معمول یہ تھا، اور یہ اس طریقے سے حضور کو پریشان کرتا تھا کہ جہاں حضور تبلیغ فرماتے دین کی، جس حلقے میں حضور تبلیغ فرماتے، جب تبلیغ فرما کر آپ لوٹتے تو یہ اسی حلقے میں جا کر رستموں کی، ایران کے بادشاہوں کی اور پہلوانوں کی کہانیاں سناتا، اور پھر کہتا کہ مجھ سے بڑھ کر حسین انداز میں کوئی گفتگو کر سکتا ہے۔ اتنا سخت یہ کافر تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، اللہ رب العزت پھر خالق کل کائنات ہے، وہ چاہے تو پتھر سے پانی نکال دے، کتنا بڑا سخت کافر کیوں نہ ہو۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ابو جہل نے جو منصوبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا، پتھر اٹھا کر وہ مارنے کے لیے گیا، وہ اب اپنے ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ میرا منصوبہ پھیل کیسے ہوا۔ جب وہ بتانے لگا اور جب وہ بتا چکا تو یہ نضر بن حارث سے برداشت نہ ہوا، اور یہ کھڑا ہوا اور اس نے ایک تقریر کہی۔ اس میں کہا کہ اے وہ گروہ قریش، جس بڑی مصیبت میں تم مبتلا ہو اس سے نجات کی کوئی صورت تمہیں نہیں سوچتی۔ یہ وہی محمد ہے جو کل تک جوان تھا تو تم اس کی شان میں قصیدے پڑھا کرتے تھے، تم کہتے تھے کہ محمد صادق امین ہے، محمد جیسا کوئی جوان مکے میں نہیں ہے، بڑا سچا شخص ہے، بڑا صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، پرہیزگار ہے، لیکن کیا دیکھتا ہوں جب آج اس کی کن پٹی میں چند سفید بال اگ آئے ہیں اور وہ تمہارے پاس آ کر ایک مخصوص کلام سناتا ہے، اس پیغام تم کو اس نے سنایا تو آج تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ تو نضر بن حارث اپنی زبان سے کہتا ہے لا واللہ ما ہوا بساحر، سنو نہیں۔ اس نے کہا کہ جسے تم جادوگر کہتے تھے آج وہ آ کر ایک سچی بات کہتا ہے، تو تم اسے پہلے صادق کہتے تھے اب جادوگر کہتے ہو۔ واللہ ما ہوا بساحر، اے لوگوں سنو، قسم خدا کی وہ جادوگر نہیں ہے، قسم خدا کی وہ جادوگر، ہم نے جادوگروں کو دیکھا ہے کہ وہ کیسے پھونکے لگاتے ہیں، وہ کیسے گرہ باندھتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے محمد بن عبداللہ ایسا نہیں۔ تم کہتے ہو وہ کاہن ہے، ما واللہ ما ہوا بکاہن، میں کہتا ہوں بخدا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہن دیکھے ہیں، وہ مقفع جملے بار بار سنتے ہیں، وہ اپنی منہ سے پھونکے لگاتے ہیں۔ تم کہتے ہو وہ شاعر ہے، لیکن لا واللہ ما ہوا بشاعر، نہیں بخدا وہ شاعر نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ہے سخت کافر، حضور کا نرا دشمن، آپ کے پیچھے پھرتا، آپ کی تبلیغ کو ہمیشہ ضائع کرنے کی کوشش کرتا، لیکن آج اس کی زبان سے حق بول رہا ہے اور وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ محمد بن عبداللہ کو جو آپ سمجھتے ہو وہ نہیں ہے، بلکہ ہم بھی جانتے ہیں وہ کل بھی سچے تھے اور وہ آج بھی سچے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ایک نہیں بلکہ اسی لہجے میں کئی ایسے کفار قریش تھے جو حضور علیہ السلام کے سخت دشمن ہونے کے باوجود بھی آپ کی تعریف کر دیتے، یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں یہ قرآن بھی سنتے تھے چپ کے۔ کہہ دو اللہ نے قرآن میں وہ لطف رکھا ہے، وہ مٹھاس رکھی ہے کہ انسان جب سن لے تو پھر اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ قاری پڑھتا جائے اور میں دل لگا کے اسے سنتا جاؤں، لیکن سننے کے لیے وہ کان اور سمجھنے کے لیے اگر دل ہو تو زہے قسمت اے مومن کہ تیرا سینہ قرآن کا قرینہ ہے، تیرا سینہ قرآن کا قرینہ ہے۔ تو خیر یہ وہ کافر تھے جو مانتے نہیں تھے
لیکن شوق اتنا رکھتے تھے کہ حضور علیہ السلام تہائی رات میں جب قرآن کی تلاوت کرتے تو ابو سفیان سخت کافر تھے، ابو جہل جیسا کوئی سخت کافر نہیں، اور ایک اور شخص تھا، یہ امام ابن ہشام نے اپنی سیرت میں اس حصے کو لکھا ہے کہ تہائی رات میں حضور علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے تو ابو سفیان چپکے سے آتا اور آ کر کسی کونے میں چھپ جاتا، ابو جہل آتا، آ کر کسی کونے میں چھپ جاتا، اور ایک شخص اخنس بن شریق یہ بھی میرا کافر آتا اور کسی کونے میں چھپ جاتا۔ اچھا، تینوں ایک دوسرے سے بے خبر، ایک دوسرے سے بے خبر، انہیں نہیں معلوم ہوتا، انہیں ایسا لگتا کہ میں اکیلا ہی ہوں جو محمد بن عبداللہ کے کلام کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تینوں آئے اور اپنی اپنی جگہ پر سکون سے بیٹھ گئے، حضور نے قرآن کی تلاوت شروع کی، یہ تینوں قرآن کی رحمتوں میں رات بھر نہاتے رہے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ حضور تلاوت کرتے رہے اور صبح کا سویرا پھوٹ گیا۔ جب سویرا پھوٹا تو یہ اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر جب لوٹنے لگے تو راستے میں تینوں ایک دوسرے سے ٹکرائے، جب ٹکرائے تو تینوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی اور کہا کہ ہم اگر یہ روش اپنائیں گے تو جاہل قوم محمد بن عبداللہ کا کلمہ پڑھ لے گی، ہمیں یہ روش نہیں کرنی چاہیے، ہم سرداران قریش ہیں، ہمیں یہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ تینوں چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، وہی رات کا حصہ، حضور علیہ السلام کی وہ سونہنی آواز قرآن کی تلاوت میں گونجنے لگی تو پھر ابو جہل اپنی جگہ آیا، سفیان اپنی جگہ آیا اور اخنس اپنی جگہ آیا، اور پھر تینوں قرآن سنتے رہے۔ سنتے سنتے صبح کا سویرا پھوٹ گیا۔ بچوں تصور تو کرو کہ قرآن ہو اور پھر زبان بھی وہ ہو جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہو، تو خدا قسم کتنا لطف اندوز وہ تلاوت ہوئی ہوتی ہوگی، کتنی پیاری مد بھری وہ آواز رہی ہوگی کہ جس پر قرآن اترا ہو، جو صاحب قرآن ہو، پھر وہ اس کی تلاوت کرے تو سخت سے سخت دل کافر بھی کان لگا کے سنتا رہے۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی تو تینوں اٹھے اور اپنے اپنے راستے چلے، تو پھر راستے میں ٹکرائے، پھر ایک دوسرے پہ ملامت کی اور کہا آئندہ سے ہم پھر کبھی نہیں آئیں گے، یہ کہہ کر گئے۔ لیکن خدا کی قسم قرآن کے الفاظ میں، قرآن کے جملوں میں اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہے۔ پھر بے تاب ہوئے، رات میں اٹھے، یہ تیسرا دن تھا، حضور نے تلاوت شروع کی، تینوں اپنی اپنی جگہ آئے بیٹھے ہیں اور خیال یہ ہے کہ آج تو صرف ہم اکیلے آئے ہیں، کوئی اور نہیں آیا ہے۔ لیکن پوری رات بیت گئی، حضور کی تلاوت ختم ہوئی، صبح کا سویرا چھایا، تینوں نکلے تو کیا دیکھا، پھر راستے میں تیسرے دن ٹکرائے۔ جب تیسرے دن ٹکرائے تو تینوں نے پکا عہد لیا کہ آج وعدہ کرو کہ آج کے بعد ہم یہاں سے اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ پکا عہد نہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم تینوں میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ کہہ دو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے یہ عہد کیا، اپنے اپنے گھر کو گئے۔ جب صبح ہو گئی تو اخنس بن شریق نے ہاتھ میں عصا لیا اور عصا لے کر ابو سفیان کے گھر پہنچا اور اس نے جا کر کہا اخبرنی یا ابا حنظلۃ عن رأیک فیما سمعت عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے ابو حنظلہ، یہ سفیان کا لقب تھا، اس نے کہا مجھے بتاؤ جو کلام تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک کٹر کافر اخنس کہہ رہا ہے ابو سفیان سے۔ ابو سفیان یہ صحابی رسول ہیں، اس وقت کٹر کافر تھے لیکن بعد میں یہ مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا اخنس نے ابو سفیان سے پوچھا تو ابو سفیان نے جواب دیا
فقال या अबा थअलबत वल्लाहि लक़द समिअतु अशियाअ अअरिफुहा व अअरिफु मा युरादु बिहा व समिअतु अशियाअ मा अरफ्तु मअनाहा व मा युरादु बिहा। अबू सुफियान बोला, ए अबू सालबा बखुदा, बाज चीजें जो मैंने सुनी हैं उनको मैं जानता था और उनका मफहूम भी मुझे मालूम है, लेकिन बाज चीजें ऐसी थी जिन्हें मैं जानता तो था लेकिन उनका मफहूम मैं समझ नहीं पाया। ये दोनों में बहस हो रही है, किस में? अखनस में और अबू सुफियान में। दोनों ने जब ये बात खत्म की तो वो दोनों उठे और अबू जहल के पास गए। निरा काफिर, बिल्कुल कट्टर काफिर। लेकिन जब उससे पूछा गया कि तूने क्या सुना, तो कसम खुदा की वो होश बाख्ता था, उसके होश उड़े हुए थे, उसकी जुबान पर हर कुछ अल्फाज जारी हो रहे थे। जब वो काफी देर तक बोलता रहा तो ये दोनों लौट आए। तो अब जरा तसव्वुर करो कि ये वो काफिर हैं, अबू जहल, अखनस, ये वो काफिर हैं जिन्होंने हुजूर की दुश्मनी में कोई कमी न छोड़ी। अगर कुरान इनको भी गोया कर सकता है तो फिर जरा तसव्वुर करो कि उस दौर में कुरान का मौजिजा कैसा रहा होगा। और